ابھی میں دیکھ رہی تھی فاطمہ کے ولاگ مجھے اتنے پسند ہے نا، بہت زیادہ پسند ہے. تو وہ کہہ رہی تھی کہ میرا جو روم ہے وہ ہر وقت میس رہتا ہے، چاہے میں جتنا مرضی صاف کر لوں. یہ جو بات ہے نا، ایسے دل پہ لگی ہے جا کے. مطلب سچی بات ہے، جتنا مرضی آپ صفائیاں کر لینا، میس نہیں جاتا. مجھے لگتا ہے کہ جب میں اپنے بچوں کا روم الگ کر دوں گی، شاید تب میرا روم میسی نہیں ہوگا. اور مجھے ایسا لگتا ہے پھر جو ان کا روم ہوگا نا، وہ ریئل میس ہوگا، میس کی ڈیفینیشن ہوگا. اب مجھے دیکھ رہے ہیں اور شکل، مطلب آپ روز صبح اٹھو، ہر چیز اس کی جگہ پہ رکھو اور کام پہ لگ جاؤ. ٹھیک ہے، صفائیاں کرو، چیزیں سمیٹو. تھوڑی دیر بعد دوبارہ جب آپ روم میں واپس آؤ، پھر ہر چیز اپنی جگہ سے ہلی ہوئی ہو. ڈریسنگ ٹیبل پہ آپ کے دودھ کے گلاس، پراٹھے کی پلیٹیں اور پانی کی بوتلیں پڑی ہوئی ہوں، اور آپ کے بیڈ پہ 100 قسم کے بالز اور کھلونے پڑے ہوئے ہوں. کس طرح کریں صفائیاں؟ کہاں سے یہ میسا اینڈ ہو گیا نا. آپ نے میری کوئی پچھلی اگر کوئی 15-20 ویڈیوز دیکھی ہوں، اس میں میں ڈی کلٹرنگ بول رہی تھی. اور وہ ڈی کلٹرنگ جو ہے وہ ختم ہی نہیں ہو رہی. مطلب کلٹر بھی نہیں ہے، وہ کام کی چیزیں ساری. میکسیمم میرے پاس کپڑے ہوتے ہیں جو میں نے ڈی کلٹر کرنے ہوتے ہیں، اور وہ خراب بھی نہیں ہوتے، صحیح ہوتے ہیں. بس مجھے یہ ہے میں نے سامان کم کرنا ہے، اور وہ ہوتا ہی نہیں ہے. حالانکہ اب مجھے ایک عرصہ ہو گیا، پتہ نہیں میں نے لاسٹ ٹائم کب شاپنگ کی تھی. میں نے کافی دیر سے کپڑے نہیں خریدے، لیکن جو پہلے سے میں نے خریدے ہوئے ہیں نا، وہی نہیں ختم ہوتے. کیا کروں میں؟ حالانکہ میں نے اتنا خود کو کنٹرول کیا ہے نا کہ میں نے مزید کپڑے نہیں خریدنے. پچھلے سال میں نے خود کو بہت کنٹرول کیا تھا، میں نے کپڑے نہیں خریدنے. لون ہی ہے جو زیادہ خریدتے ہیں ہم. 7 سوٹ خریدے میں نے، اور ابھی تک وہ پہنے بھی نہیں. اسی طرح تو پھر میس ہوتا ہے. ظاہر ہے جتنا سامان ہوگا اس پر. میں نے جو خود کو یہ چیلنج دیا تھا کہ میں ڈیلی ولاگنگ کروں گی، وہ میرے سے ہوتی نہیں ہے. ولاگنگ میں صرف باتیں تو نہیں کروں گی. میں نے سوچا تھا میں اپنی روٹین شیئر کروں گی، میں اب کیا کر رہی ہوں. تو مجھے اتنی جلدی ہوتی ہے نا کام کرنے کی، میں نے فٹافٹ یہ بھی کام کرنا ہے وہ بھی کام کرنا ہے، کیونکہ کام ہزار ہوتے ہیں. تو وہ ہوتا ہی نہیں ہے. اب میرے پاس کوئی وہ ایسا ٹرائی پوڈ وغیرہ بھی نہیں ہے کہ چلو میں کچن میں جب کھانا وغیرہ بنا رہی ہوں تو میں اس کو ریکارڈ کر لوں. تو اس لیے مجھے موبائل ہاتھ میں پکڑ کے تو ہے ریکارڈ کرنا پڑتا ہے. اور وہ اتنا شدید مشکل ہوتا ہے کہ آپ آٹے والے ہاتھ ہوتے ہیں، کبھی پانی والے ہاتھ ہوتے ہیں، تو کس طرح سے بندہ موبائل پکڑے. آج تو بس میرا میٹر گھوم گیا. وہ ڈرامہ دیکھ دیکھ کے نا، پتہ نہیں کون سے کیا نام ہے اس ڈرامے کا، اس میں کہتا ہے وہ میٹر گھوم گیا. وہ میرا بھی میٹر آج گھوم گیا ہے کہ اتنا میں اس میں صاف کرتی ہوں، پھر وہیں کا وہیں سارا سامان، وہیں وہ ڈریسنگ ٹیبل پہ. ایک عرصہ ہو گیا میں نے ڈریسنگ ٹیبل پہ کوئی پرفیوم، کوئی میک اپ، کچھ بھی نہیں رکھا. صرف پانی کی بوتلیں، ایئر فریشنرز، بچوں کے کھانے پینے کے برتن، یہی پڑے. جو چیز مجھے ٹریگر کرے نا، وہ شاید یہ ہے کہ جو ہم تو پہلے آلریڈی رہتے تھے لاک ڈاؤن میں. ہم تو باہر جاتے ہی صرف سنڈے کو تھے. اس کے علاوہ ہمارا باہر جانے کا نو چانس، کوئی چانس ہی نہیں کہ ہم باہر نکل جائیں سنڈے کے علاوہ. اوپر سے اب جو کرونا جو تباہیاں مچا دی ہیں نا، مطلب کہ اب جو سنڈے کو ہم 1-1.5 گھنٹے کے لیے باہر جاتے تھے، اب ہم وہ بھی نہیں جا سکتے. مجھے پتہ نہیں کوئی 20 دن ہو گئے ہیں کہ میں نے دروازے کے باہر دیکھا ہو باہر دنیا کیسی ہے، باہر کے لوگ کیسے ہیں. میں لٹرلی بھول چکی ہوں باہر کس قسم کے لوگ رہتے ہیں. میں انسانوں کو نہیں دیکھ رہی اتنے عرصے سے. ہاں میں یوٹیوب ویڈیوز دیکھ رہی ہوں، وہ تو ولاگز ہوتے ہیں نا، وہ تو ایک الگ دنیا ہوتی ہے. وہ تو ایسا لگتا ہے اپنے گھر کے بندے ہیں. خاص طور پہ فاطمہ کے ولاگز میں دیکھتی ہوں، وہ تو مجھے لگتا ہے میری بہن ہے، ایسی ساتھ والے کمرے میں بیٹھی باتیں کر رہی ہے. بہت شدید اچھی لگتی ہے مجھے. اور بس میں اس کے ولاگس کو لازمی دیکھتی ہوں، تو میں کوئی مس نہیں کرتی، چاہے اس کا ولاگنگ چینل ہو جو اس نے نیا بنایا، یا اس کا دوسرا والا چینل ہو. وہ تو میں نے دیکھنا ہی ہوتا ہے. وہ تو مجھے انتہائی بور ہوتی ہوں میں. اور آج کل تو شکر رمضان چل رہے ہیں تو تھوڑی سی روٹین ذرا ڈفرینٹ سی ہے، اچھی ہے، ذرا مزہ آ رہا ہے. میں سوچ رہی ہوں کہ رمضان کے بعد ہم کیا کریں گے، کیونکہ کرونا جلدی تو جانے والا ہے نہیں. ابھی تو چلو ایک سحری افطاری کی روٹین بنی ہوئی ہے، زیادہ ذرا کام بڑا ہوا ہے.
کام میں انسان مصروف رہتا ہے تو ٹائم گزر جاتا ہے. بچوں کا ایک بچے کا الگ کھانا بناؤ, دوسرے کا الگ بناؤ, ہسبینڈ کا الگ کھانا بناؤ, پھر اپنے لیے سحری افطاری الگ بناؤ, تو سارا دن ان میں چلا جاتا ہے. پھر درمیان میں آپ نے ظاہر ہے سپارہ پڑھنا ہوتا ہے, جو میں کوشش کرتی ہوں میں زیادہ سے زیادہ پڑھ لوں, لیکن اس دفعہ مجھے بہت کم ٹائم مل رہا ہے. پچھلی دفعہ تو خیر بالکل بھی ٹائم نہیں ملا تھا, لیکن اس دفعہ شکر اللہ کا کہ میں پڑھ رہی ہوں, کیونکہ پچھلی دفعہ میری مما کی شدید والی طبیعت خراب تھی, تو پھر ان کے تو بالکل اس ٹائم نہ ہمیں ٹائم نہیں ملا تھا کسی بھی کام کا. روزہ رکھ لیتی تھی میں, وہی بڑی بات تھی, وہ بھی بہت مشکل سے رکھتی تھی چھوڑ چھوڑ کے, کیونکہ بہت مطلب وہ حالات ٹائٹ تھے اس ٹائم. اب میری بس ہو چکی ہے اس ٹائم تک. ابھی میں نے ایپل کھائے ہیں, اور ابھی میں نے اور میرا کچھ موڈ نہیں ہے کھانے کا, اور آج میں نے سحری میں کھانے ہیں کریلے پراٹھے کے ساتھ. تو فی الحال مجھے اتنی ایکسائٹمنٹ ہو رہی ہے, اتنی زیادہ ایکسائٹمنٹ ہو رہی ہے. زرناب کا فیوریٹ فوڈ ہے کریلے, زرناب کو ہیلدی کھانا بہت پسند ہے, اور یہ جھوٹ, ہاں جی کریلے. اور مجھے بہت ایکسائٹمنٹ ہو رہی ہے کہ میں نے آج سحری میں کریلے کھانے ہیں, اس لیے آج میں نے افطاری میں صرف 2-3 ہی والے, وہ جو آلو والی جو میں نے روٹی بنائی تھی اس کے کھائے تھے, اور ابھی میں نے ایپل کھایا ہے اور چائے پی لی ہے. اب مجھے سحری کا انتظار ہے کہ میں نے سحری میں کھانا کھانا ہے. تو یہی تھا آج کا ولاگ, چھوٹا سا, بالکل چھوٹا سا, اور کیونکہ میں کچھ بھی ریکارڈ نہیں کر پائی زیادہ, تو ملتے ہیں کل کے ولاگ میں ان شاء اللہ تعالیٰ. بلکہ سحری سے ہی میں ریکارڈ کرنا شروع کروں گی جب میں کریلے کھا رہی ہوں گی ہوپ فلی. اور ملتے ہیں کل کے ولاگ میں, تب تک کے لیے